وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 38-39 حصہ اول. آج کے درس کا نمبر 24-27 ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 38 مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ایک آیت تھی، والذین اجتنبوا کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. مومن وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ گزشتہ سبق تھا. آج کا جو سبق ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بہت اہم آیت ہے، اور اس کا پہلا جملہ جو ہے، پہلا جو صفت ہے، والذین استجابوا لربہم، کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. دیکھیں، اصل بات تو یہی ہے. رب کا حکم دنیا میں آ کے یا تو ہم رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے یا نہیں جھکائیں گے. اور دیکھیں، اس میں ایک بات ہے جو اللہ کی عطا اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اطاعت، ٹوٹلی اطاعت، یہ ہماری طرح اطاعت نہیں درکار اللہ کو. افسوس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، پھر قرآن کی روح کو ہم نہیں جانتے. اطاعت ہم صرف چند کاموں تک ہماری محدود ہے، باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. جبکہ رب کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بنایا ہے
اپنی ملاقات بھجوایا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد، محنت۔ ایک آیت ہے وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے مومنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو، محنت کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ مضمون اصل میں بات یہ ہے کہ ہر قدم پہ وضاحت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر یہ مومنانہ معاشرہ ہوتا اور ہم سمجھ گئے ہوتے یا سمجھنا چاہتے تو پھر تو دیکھیں ایک بات ہی کافی تھی، ایک کلمہ بھی کافی تھا ہمارے لیے۔ لیکن ہر قدم پہ آپ یہ اندازہ لگائیں نا، ہر قدم پہ تشریح کرنی پڑتی ہے، ایک صحیح نظریہ بتانا پڑتا ہے، اور بہرحال اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ایک تجارت، دیکھیں ہم نے یہ زندگی کا مفہوم کچھ غلط لے لیا ہے آج کے مسلمان نے۔ ہم دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس میں وہ جد و جہد اور محنت اور جہاد فی سبیل اللہ، محنت اللہ کے راستے میں محنت۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو اس کے لیے محنت کیسے کریں؟ ہماری منزل تو دنیا ہے، تو دنیا کے لیے ہم اپنے مال و جان کو کھپا رہے ہیں۔ دیکھیں مال و جان کو کھپانا ہے، یا آپ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں کھپائیں گے اسے، یا آپ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے کھپائیں گے۔ اور آج کا معاشرہ جو ہے اس کا یقین دنیا پر ہے، اس کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، اپنے اوپر بھی نہیں ہے اس کا یقین۔ طرفہ تماشا، اپنے اوپر بھی یہ یقین نہیں رکھتا آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، تفریق نہیں ہے۔ بس ہم نے ظاہر کو، ہمارے لیے ظاہر مسئلہ ہے، ظاہر ہی ہمارے لیے پریشانی ہے۔ مجھے بعض اوقات وہ میسج آتے ہیں، واٹس ایپ کے میسج آتے ہیں کہ کیا آپ استخارہ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مرد ہے، آج کی بات ہے، ایک خاتون اور ایک مرد نے رابطہ کیا ہے۔ آج ہے تاریخ 18 اگست 2022۔ مرد کہہ رہا تھا کہ میری بیوی چلی گئی ہے، پیٹ میں اس کے بچہ ہے اور سسرال میں جا کے بیٹھ گئی ہے اپنے، اور وہ تو راضی ہے لیکن ماں باپ راضی نہیں ہیں کہ اب تو ہم اس کو نہیں بھجوائیں گے، 4-5 مہینے گزر گئے، آپ کوئی عمل کریں، یا عملیات سے کام لیں، یا ہمیں کچھ کریں، بتائیں کہ یہ کیسے۔ پھر ایک لڑکی جس نے ابھی شادی نہیں کی، اس نے میسج مجھے کیا کہ بھئی آپ استخارہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو استخارہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ایک رشتہ ہے اور وہ مجھے پسند ہے، لیکن اس کے والدین نہیں پسند، ہمارے والدین راضی ہیں، اس کے والدین نہیں راضی۔ دیکھیں یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ، ہمارے لیے مسئلہ جو ہے ظاہر کا ہے، گھریلو مسائل ہو گئے، یا جو ہے کاروباری معاشی مسائل، کاروبار نہیں ہو رہا، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار ہے تو چل نہیں رہا، کوئی وظیفہ دیں، تو یہ ایک بہت بڑی یعنی خطا ہے۔ خطا کیا ہے کہ ہمارا رخ ہو گیا ہے ظاہر کی طرف، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں۔ واضح بات ہے۔
پہلا اور آخری ہمارا مسئلہ دنیا کا ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، گزارا ہو رہا ہے، بہت اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، بہت اللہ کا کرم ہے۔ یعنی آپ کی ذہنیت یہاں تک محدود ہے۔ تو یہ ایک بہت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، آخرت کا مضمون آئے گا۔ قال الذین آمنوا، آیت نمبر 45 میں آ رہا ہے، وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ نقصان اٹھانے والے اس دن، قیامت کے دن، ایمان والے یہ کہیں گے کہ بھئی آج کا نقصان تو حقیقی نقصان ہے۔ ایمان والے کہیں گے کہ آج یہ تو ہمارے بہن بھائی جو ہے، جو مسلمان بہن بھائی ہیں، یہ تو سب نقصان میں چلے گئے قیامت کے دن، اور یہ ظالم ہیں اور یہ ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالی ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِّن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ۔ بہرحال ایک اچھا، جو آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ بھی جو میں نے سنائی وہ بھی ٹھیک تھی۔ جو میں آپ کو آیت نمبر 44 سنا رہا تھا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے بعد، اور ظالموں کو تم دیکھو گے تری الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ تو ظالم لوگ کہیں گے یار کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ اس وقت ہمیں ہوش آئے گا۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا آپ سے کوئی دنیاوی مفاد کا طالب نہیں ہوں، میں آپ سے کوئی اجر، کوئی تعریف، کوئی پیسے آپ سے میں اس تبلیغ کی عوض نہیں مانگتا کسی بھی قسم کا۔ بس سنیں اور سوچیں اور اپنے اوپر رحم کریں۔ اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں ظالم۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ ہم نہیں ہیں، مومن ہے ہی نہیں آج، جنہوں نے ٹوٹلی سرنڈر کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، یا نماز قائم کرنے والے لوگ بھی نہیں آج۔ یہ جو دیکھیں صفات بیان ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک صفت بھی ہم میں نہیں پائی جاتی، یہ میں آپ کو کہہ دوں۔ جو بھی کل ہم نے یہ 3 صفات کا تذکرہ مطالعہ کیا، والذین، جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصے میں معاف کر دیتے ہیں۔ آج کا جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی 3 صفات ہیں اس میں۔ استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم، 4 ہیں اس میں۔ ومما رزقناہم، ایک صفت بھی ہم میں موجود نہیں ہے۔ یا تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صفت تو ہے، نماز تو میں پڑھتا ہوں، اب یہ ہم بات کریں گے اس کی، اور جو مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس میں، یہ دیکھیں ساری خام خیالی ہے ہماری۔ دراصل ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، یعنی اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور جو یقین ہے یہ ایسا یقین تو مشرکوں کا بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور وہ رزق دے رہا ہے اور وہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، یہ عقیدہ تو مشرکوں کا بھی ہے، قرآن میں ہے یہ بات۔ ہمارا عقیدہ جو مومنانہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، یہ یقین، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ میں نے اللہ کو منزل بنا کے، ذرا غور کیجیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر بھرپور جد و جہد کرنی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وہ جو میں آپ کو آیت سنا رہا تھا کہ اگر آپ نے
دیکھیں وہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ دو کام اگر تم نہیں کرتے تم دردناک عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس آیت کا مضمون دراصل یہ ہے، تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو اگر یہ دو کام تم نے نہ کیے، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ مال و جان کے ساتھ، تو پھر تمہیں دردناک عذاب، تم بچ نہیں سکتے دردناک عذاب سے۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، ایک یقین کے ساتھ۔ دراصل ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے، ہمیں یقین ہے دنیا پر کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس بات کو نوٹ کریں، ایک بہت بڑی خطا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اچھا، یہ استجاب لربہم میں بات کر رہا ہوں، یہی آج کی آیت ہے ہماری، کہ آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دیکھیں یہ ایک صفت جو ہے آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ایک صفت۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، استجابوا لربہم، رب کا حکم مان لیا یا سر جھکا دیا، بات تو ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ایک یہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رب کا کہنا مان لیں، استجابوا لربہم۔ یہی آیت دوسری جگہ آئی ہے، ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دیکھیں بہت اہم یہ تین الفاظ جو ہیں، والذین استجابوا لربہم، یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ دیکھیں ہم روایتی طور پر قرآن کو سنتے ہیں، اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن کوئی شخص اپنے لیے اس میں نصیحت نہیں ڈھونڈتا، ورنہ تو قرآن میں یعنی خزانے کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ اب یہ ایک آیت میں ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کی ہیں، اگر ایک بات والذین استجابوا لربہم، باقی تو تفصیل ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، باقی تو تفصیل ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کیوں ہو، یہ بات بھی نوٹ، کیوں ہو؟ جبکہ ہماری منزل دنیا ٹھہر گئی ہے، جبکہ دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، کیوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں؟ کیوں اللہ کا کہنا مان لیں؟ ٹوٹل اطاعت کیوں تسلیم کر لیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ والذین استجابوا لربہم، جو یعنی جنہوں نے حکم مان لیا اللہ کا، وہ اقاموا الصلاۃ، بس یہ ایک بات مجھے امید ہے
کہ میں نے یعنی ایک بات پہنچانے کی کوشش کی اور امید ہے آپ نے سمجھ لی ہوگی یہ بات۔ بس خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کا حکم مان ہی نہیں سکتے۔ مختصر بات اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہماری منزل دنیا ہے، آج کے مسلمان کی منزل۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا، مفاد دنیا، لالچ، حرص، طمع، بس مفاد دنیا ہے۔ میں آپ پر غالب ہے۔ آپ یعنی نفس کے تابع ہیں اس وقت، آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک ہی نہیں سکتے۔ آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، آپ کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، تو آپ رب کو جواب نہیں دے سکتے، آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا ہی نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں مثالیں بیان کرتا رہتا ہوں، یہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مثال میں مردان میں ہے، مثال کے طور پہ میں چونکہ بنیادی طور پہ مردان میں سے ہی بات کر رہا ہوں، تو میں ظاہر ہے کہ مردان میں مطلب مردان میں ایک آدمی مردان میں ہے، اس کا ارادہ بن گیا، یعنی اس کا کام جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے، ایک انعام ملنا ہے اسے راولپنڈی میں، لیکن یہ نفس کہتا ہے کہ بھئی گرمی ہے، کالام چلو۔ فرض کر لیں پنڈی کا راستہ ذرا سخت ہے، دشوار گزار ہے، فرض کر لیں دشوار گزار ہے، طویل ہے، گرمی کا موسم ہے، کالام سوات کا راستہ آسان ہے، موٹر وے بنی ہوئی ہے، اور کالام میں جو ہے ٹھنڈ ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے۔ اب یہ انعام کی بات کو جھوٹا سمجھ لیتا ہے اور چل پڑتا ہے یہ سوات کے راستے پر کہ میں چلتا ہوں، ایک ہفتہ میں کالام میں گزار کے آتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ جو انعام ملنا ہے اس کو جھوٹا سمجھ لیتا ہے، جو منزل نہیں ہے اس کی، جہاں انعام نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے نفس کی بات مان لیتا ہے، جھوٹا۔ دیکھیں صورتحال یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، بہت بڑا انعام۔ دنیا میں کیا انعام ہے؟ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش و خرم ہو جائے گا، آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کا دل عرش الہی ہو جائے گا، آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ یہ دنیا کے انعامات ہیں، اور آخرت میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب مؤمن او کما قال۔ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی گمان، کوئی وسوسہ گزرا ہے۔ تو آخرت کا انعام تو بہت بڑا ہے۔ ولا اجر الآخرت اکبر ولا اجر الآخرت خیر۔ تو ہمیں تو یقین نہیں ہے، کلیئر بات ہے۔ آج کے مسلمان کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، نہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، نہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ میں کوئی دور دراز کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کی رضا ہم نہیں چاہتے، ہم اپنی مرضی کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی دعاؤں کو، اللہ سے آپ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی رضا کو معلوم کیے بغیر اپنی مرضی اللہ پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں، یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے یہ کر دے۔
ہمیں تو اللہ کے حکم کے سامنے اور اللہ کی قضا پر راضی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم آج کا انسان اللہ کی قضا پر راضی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے، رب ہماری منزل نہیں ہے۔ یہاں تو مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی اطاعت کامل طور پہ۔ یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی، یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ زندگی ساری اللہ کی مرضی سے گزارنا، ہم تو دنیا میں عیش و آرام کے طالب ہیں، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، یہ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، ہمارے تو یہ مقصود ہائے حیات بن گئے۔ ایک بہت ہی بری صورتحال ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کو بات، آپ سمجھیں، یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ جنت کن لوگوں کے لیے، اللہ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، وہ یہ صفات ہے۔ اس میں سے پہلی، آج کی آیت میں پہلی صفت جو ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، رب کا کہنا مانتے ہیں، رب کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی تو ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ۔ بہرحال انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل